من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ دنیا سے جاتے ہوئے جس کے لبوں پر یہ کلمہ ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اور یہ اللہ نے فضل کر دیا کہ ہمیں ماؤں کی گودوں میں کلمہ عطا کر دیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا۔ اس میں تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہمارا کمال تو یہ ہوگا کہ ہم اس کلمے پہ اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے جائیں اور مرتے وقت ہماری زبان پر اس کلمے کا ورد ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ دنیا سے جاتے ہوئے جس کے لبوں پر یہ کلمہ ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ بہت بڑی سعادت کی موت ہے کہ جسے کلمے والی موت نصیب ہو جائے، جو دنیا سے جا رہا ہو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا جا رہا ہو۔ اور علماء نے اعمال بتائے ہیں کہ جن اعمال کو اختیار کرنے سے مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوتا ہے، اور ان میں ایک آسان اور چھوٹا سا عمل ہے، وہ ہے اذان کا احترام کرنا۔ جو مرد عورت اپنی زندگی میں اذان کا احترام کرے گا، اللہ رب العزت اذان کے احترام کی برکت سے اسے ضرور مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اذان کے احترام میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، جب اذان ہو تو توجہ اور خاموشی سے اذان کو سننا، اور نمبر 2، اذان کے کلمات کو دہرانا، جو کچھ مؤذن کہہ رہا ہو ہم بھی اس کو دہرائیں، اور تیسرا، جب اذان ختم ہو جائے تو اذان کے بعد کی مسنون دعا پڑھنا۔ تو جو بھی اذان کے احترام میں یہ 3 کام کرے گا، اللہ رب العزت اسے انشاءاللہ ضرور مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ قطب الاولیاء ہیں، اور اکثر اپنے بیانات میں یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اذان کا احترام کرو، اسے معمولی نہ سمجھو کہ اذان ہو رہی ہو اور تم اپنے کاموں میں لگے رہو، کیونکہ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جو آدمی بھی اذان کا احترام کرتا ہے اللہ اسے ایمان کی موت نصیب فرماتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے ہارون الرشید کی ملکہ زبیدہ کا، کہ یہ بڑی نیک خاتون تھی، اور اس کا زندگی میں ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ اس نے حاجیوں کے لیے نہر کھدوائی تھی۔ ہزاروں انسان اس نہر سے فیض یاب ہوئے، اور سینکڑوں حاجی اس نہر سے انہوں نے پانی پیا اور وہ اس سے مستفید ہوئے۔ جب ملکہ زبیدہ فوت ہو گئی تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ جنت کے باغات میں ٹہل رہی ہے۔ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ ملکہ، یہ جنت آپ کو کیسے ملی؟ کیسے آپ جنت کے باغ میں پہنچیں؟ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ ایک ایسے عمل کی وجہ سے اللہ نے میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جو میرے وام و گمان میں بھی نہیں تھا، اور وہ یہ ہے کہ ایک بار میں کھانا کھا رہی تھی، میں نے لقمہ توڑا اور اسے اپنے منہ میں ڈالنے لگی کہ اذان کی آواز بلند ہوئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے سر پر دوپٹہ ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے یہ بات خلاف ادب لگی کہ اذان کی آواز بلند ہو اور میرے سر سے دوپٹہ سرقہ ہوا ہو۔ تو میں نے اس لقمے کو منہ میں نہیں ڈالا، واپس پلیٹ میں رکھا، پہلے اپنے سر پہ دوپٹے کو درست کیا اور اس کے بعد میں نے لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جو مجھے یاد بھی نہیں تھا اور کوئی خاص بڑا عمل بھی نہیں تھا میرے نزدیک، لیکن اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ زبیدہ، تو نے میرے نام کا احترام کیا تھا، میری اذان کے احترام میں تو نے اپنے سر پہ دوپٹے کو درست کر لیا تھا، جا اس وجہ سے، اس عمل کی برکت سے میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اذانوں کا احترام کرنے کی اور پورے دین پر چلنے کی، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔